محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں نے حافظ ارشد بشیر مدنی کا تعارف سنا۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے خدمات لینا چاہے اس سے خدمات لیتا ہے۔ یقیناً آپ کی ان خدمات میں سے اگر ہم لوگ ایک کو بھی ہدف بنا لیں اور ہم میں ہر ایک ایک کو ٹارگٹ بنا کے اس کے پیچھے کوشش کریں، تب بھی انشاءاللہ ہم سے معمولی کچھ نہ کچھ خدمت ہو جائے گی اسلام کے لیے۔ تو یہ ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، اور یہ ہے حیات نافعہ کہ اللہ تعالیٰ مختصر سی اس عمر میں کسی بندے سے بے شمار دین کے اسلام کے کام لے لیتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے سامعین میں موجود معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، اس کی کبریائی اور شکر بجا لاتے ہیں۔ بے پایاں درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں، قدردانی کرتے ہیں دولہ قطر کی جانب سے الفنار کے ذمہ داروں نے جو ہمیں موقع دیا، اجازت دی کہ ہم کچھ دینی باتیں آپس میں مل بیٹھ کر سکیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 17 مرتبہ جانی حملے ہوئے، کفار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر 17 مرتبہ جانی حملے ہوئے، 17 مرتبہ اٹیک ہوئے۔ ان 17 مرتبہ جانی حملوں میں سے ایک حملہ وہ ہے جو جنگ احد کے میدان میں پیش آیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3347 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنگ احد کے میدان میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حملے شدید سے شدید تر ہو چکے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا قافلہ اور جماعت ادھر اور ادھر بکھر چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ چکے تھے۔ عتبہ بن ابی وقاص جو کفار قریش کا ایک سرغنہ تھا، اس نے دیکھا کہ موقع بڑا بہترین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شدید حملہ کر دیا جائے۔ وہ اپنے 2 مشرک ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ عتبہ بن ابی وقاص ایک بڑا پتھر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر دے مارتا ہے۔ جیسے ہی یہ بڑا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جا کر لگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر جاتے ہیں۔ دوسرا مشرک اور ایک وار کرتا ہے، تیسرا مشرک اور ایک وار کرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں تو کمزوری کی بنیاد پر، درد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پاتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہمت جٹا کر دیکھتے ہیں، اپنا ہاتھ اپنے پیشانی مبارک پر
اور اپنے گالے مبارک پر اور آپ کے مبارک ہونٹ پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیشانی پھٹی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، گال پھٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیرتے جاتے، ہاتھ پر خون ہے، چہرے پر خون ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا، اس سے پہلے کہ کفار قریش معافی مانگتے، عتبہ بن ابی وقاص اور مشرکوں نے معافی بھی نہیں مانگی، اس سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ وہ نبی جو اپنے دشمنوں پر عذاب کو ٹلانے کے لیے دعائیں کرتا ہو، وہ نبی جو جنگ کے دوران اپنے خون کو پوچھتے ہوئے درد کی حالت میں دشمنوں پر عذاب نہ لانے کی بات کرتا ہو، آج ایسے نبی کو دہشت گرد کہا جا رہا۔ ڈچ زبان میں ایک فلم الفتنہ جو شائع کی گئی ہے، 17 منٹ کی یہ فلم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس کے اندر یہ بتایا گیا، ایک فوٹو اتاری گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس فوٹو میں بتایا گیا، 17 منٹ کی یہ فلم ہے، فوٹو بھی ہے اور فلم کے اندر یہ فوٹو دکھائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پلین ہے جو بہت جلد ایک بلڈنگ سے کریش ہونے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، اور اس پلین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر بم باندھ کر اس بلڈنگ پر گرنے والے ہیں تاکہ حوروں کو کمائیں، نعوذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف زندگی کا ایک واقعہ جنگ احد کا اگر کوئی غور و فکر کر لے تو کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہے کہ پروفٹ آف ٹیررزم، کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والے نبی ہیں، نعوذ باللہ میں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ویب سائٹ کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دفاع اسلام کا فریضہ انجام دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس دفاع کے لیے اس مقدس فریضے کو انجام دیں انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، طبقات ابن سعد اور الرحیق المختوم کے اندر تفصیلات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں کے اوباشوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارے کہ یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون جاری تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والا ایک ایک خون کا خطرہ امت مسلمہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہے، جس کو صحابہ کرام نے سمجھ کر اپلائی کر دیا ہے، اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ وہ ایک ایک خون کا خطرہ ہم سے ذمہ داری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ طائف کے میدان میں یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اخشبین جو طائف کے میدان میں 2 بڑے پہاڑ ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اخشبین کے اندر، طائف کے اندر اخشبین کے 2 پہاڑ ہے، کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخشبین کے اوپر 2 فرشتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، صرف آپ اشارہ کر دیجئے، بس ان کا کام تو بس ایسے اور ایسے میں ہی ختم ہو جائے گا، پھر یہ نسیم منسیہ ہو جائے گی کہ قوم پھر کبھی تھی کہ نہیں تھی والا معاملہ ہو جائے گا، صرف آپ اشارہ کر دیجئے، صرف آپ دعا کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لا عسى الله ان يخرج من اصلابهم قوما يعبدون الله وحده، نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو لائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہوتے اور جبرائیل علیہ السلام آ کر ہم سے کہتے کہ ذرا دعا کر دینا، تو ہم کہتے اے جبرائیل یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، میرا خون بہہ گیا، اب آ کر وہ بھی پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کروں، اس سے پہلے کیوں نہیں آئے، پہلے آ کر تم نے تباہ کیوں نہیں کر دیا، حملہ ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دینا تھا۔
آج اگر قنوت نازلہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو مسلمان جمع ہوتے ہیں، لیکن دعوت نازلہ کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی دعوت کی ذمہ داری ہے، تو دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے آج مسلمان نظر نہیں آتے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین پر آمین کہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن واللہم اہدہم واتی بہم اجمعین دعا پڑھنے والے اور غیر مسلموں اور مسلمانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے والے مسلمان بہت کم نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا واقعہ، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر کتاب الوفود کے اندر درج ہے کہ ابو الطفیل عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ دوس پر بددعا فرمائیے، وہ آپ کی بہت نافرمانی اور گستاخی کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدہم واتی بہم، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تباہ نہیں، ان کو تو ہدایت دے اور ان سب کو تو کلمہ پڑھا کے واپس لا۔ صحیح بخاری کی یہ جو حدیث شریف ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقہ دیکھیے، اس کے نیچے جو حدیث شریف ہے، سیکنڈ حدیث، اس کے اندر ہے ابو ہریرہ، علماء اکرام اچھی طرح سے الفاظ جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ مِنْهُمْ، وہ کہہ رہے اللہم اہدہم وَأْتِ بِهِمْ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَتَيْتُ مِنْهُمْ، مجھے اللہ نے ہدایت دی اور قبیلہ دوس سے نکلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طریقے سے جلد باز ہوتے اور ہمارے طریقے سے بے صبرے اگر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ ہوتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں تھے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کہ جو سندھ فتح کرتے ہوئے ہندوستان میں جنہوں نے قدم رکھا، وہ قبیلے ہوادان اور ثقیف، جو طائف کے میدان میں دو قبیلے پائے جاتے تھے، طائف کے اندر دو قبیلے ہوادان اور ثقیف سے نکلے محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ، دوس سے نکلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کا خطرہ بہایا، لیکن آنے والی نسلوں کے ہدایت کی فکر کی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی دور رس نگاہ والے بن جائیں۔ یہ 3 واقعات کافی ہے سمجھا دینے کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء نمبر 21 آیت نمبر 107۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1976 سے جو شروعات ہوئی، نتیجے میں سلمان رشدی نے جو زہر افشانی کی، اور اسی طریقے سے 1908 اور اسی کے اطراف میں جبکہ غلام احمد قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت پر حملہ کرتے ہوئے ایک نئے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک دوسری طرف رنگیلا رسول نامی کتابیں لکھی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی کھلی ہوئی ہے، اس کے باوجود آخر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی گستاخی کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں 3 میں سے ایک سبب نظر آتا ہے۔ 3 میں سے ایک سبب نظر آتا ہے۔ ایک سبب جہالت، نادانی، معلومات نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ انسلم ٹورمیڈا 833 کے اندر جس شخص نے کتاب لکھی جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، لیکن جیسے ہی پتا چلا تو نہ صرف اس نے کلمہ پڑھا ماشاءاللہ اس نصرانی عالم نے، بلکہ کتاب لکھی الرد علی اہل الصلیب، تحفۃ العریب فی الرد علی اہل الصلیب، جو بازاروں میں الحمدللہ اویلیبل ہے آج بھی۔ اور اسی طریقے سے بنجامن داؤد، جس نے ارادہ کیا کہ میں پی ایچ ڈی اس ٹاپک پر کروں گا کہ بائبل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی پیشن گوئی نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کا اس شخص نے ارادہ کیا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہونے سے پہلے اس کو مل گئی کلمہ لا الہ الا اللہ کی ڈگری، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس شخص نے محمد سب سے پہلی کتاب جو لکھی سونے کے پانی سے لکھی۔